اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ، یہاں پر اسپیکر، کیا میری آواز اسکائپ پہ جا رہی ہے؟ اوکے، صحیح ہے، اب جاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ بنازا آپ لکھ کے بتائیے کہ میری آواز اسکائپ پہ جا رہی ہے۔ صحیح ہے انشاءاللہ، اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمد للہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر اصل میں ہم کو تھوڑا سا اسکرین مسئلہ دے رہا ہے اسکائپ کا، اس لیے ہم کو دقت ہو رہی ہے۔ تو خیر چلیں، آج 22 نومبر 2020 منڈے کا دن ہے، اور آج ہمارے پاس جو پروگرام ہے منڈے درس کا وہ 23واں پروگرام ہے، اور سیرت النبی کے کہاں کہ ہم چھٹی قسط میں ہیں،
الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں سلامت رکھے، آمین۔ اللہ کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بہت ساری تکلیفیں موجود ہیں، اور بہت سارے حالات میں ہم پریشان ہیں کہ ہم دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کب سیف ہوں گے، ہم کب سکون میں ہوں گے، ہم کب خوش ہوں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ایک نصیحت مل رہی ہے ہم سب کو کہ پوری دنیا، ہم سبھی نہیں، پوری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جیسے چاہے ویسے چلتی ہے دنیا، میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر۔ اور اس بات کے اوپر انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات کے اوپر جب کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنی خواہشات کے اعتبار سے اس کو پورا نہ ہوتے ہوئے، بعض اوقات ہم میں سے ہر کسی کو تجربہ ہے، ہم چاہتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور اب تو یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی کا وہ قول یاد رکھیں کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے، یعنی پورے نہ ہونے سے، اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ، جس بات کی وجہ سے اور جس ارادے پورے نہ ہوں، خواہشات پوری نہ ہوں، انسان کی چاہتیں پوری نہ ہوں، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں، رب سے دور لے جاتی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ علم انسان کو کتنے ڈیفرنٹ ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جس چیز سے انسان دور ہو جاتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اور جو پچھلے دنوں میں ہم نے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل کو ہمارے سامنے رکھا تھا، کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اپنے دین کی وضاحت کریں، اپنے مسلک کی وضاحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عرفان میرا سرمایہ ہے، عرفان میرا سرمایہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس کی تصویر لی ہے اور ہم یہ کوٹ آپ کو بھیجنے والے ہیں۔ عرفان میں اپنے رب کی پہچان جہاں ہے، وہیں پر انسان کی اپنے ذات کی پہچان ہے نا۔ اپنے آپ کو انسان پہچان لے، میری حیثیت کیا ہے، اتنی اہمیت دے اپنے آپ کو جتنی اہمیت ہونی چاہیے، دینی چاہیے۔ اپنا مقام پہچانے۔ ہم بندگی کے مقام پر ہیں، ہم بندگی کے مقام پر ہیں، اور بندہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، بندہ بد دل نہیں ہو سکتا، بندہ اپنے رب کی رضا اور اپنے آقا کی خواہشات اور اس کے پسند کے آگے سر جھکا کے رکھتا ہے۔ بندے کی حیثیت بس اتنی ہے، میری اور آپ کی حیثیت بس اتنی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پر سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ ہے عرفان کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اس دنیا کو پہچانے، انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پہچان حاصل کر لے۔ لوگوں کو اہمیت دینی ہے،
لیکن لوگوں کے پسند کے مطابق نہیں جینا. اس کائنات اور اس دنیا سے محبت اس درجے تو ہے کہ ہم جب تک جئیں گے اچھی زندگی کو جینے کی کوشش کریں گے. ہم لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب تک یہ موقع دنیا سے مجھے محبت ہے، صحابہ نے کہا. کس لیے؟ اس لیے کہ یہی اسی دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آخرت کی تیاری کا موقع مل رہا ہے. دیٹس وائی. اسی لیے دنیا میں رہنا میرے لیے فائدہ مند ہے. یہیں پر تو ہم اپنے اعمال نامے کو وزنی بنا سکتے ہیں. یہیں پر رہتے ہوئے تو ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. یہیں پر تو رہتے ہوئے ہم امتحان کی کاپی کو بھر سکتے ہیں جو ٹائم ہم کو ملا ہے. اس لیے دنیا سے اس لیے محبت کرنا کہ یہ دنیا میری کھیتی ہے، یہاں جتنا اور جب تک اور جیسا بوئیں گے وہاں ملتا رہے گا. تو ہر چیز کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے پہچاننا یہ عرفان ہے، اور اس عرفان کو بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی زندگی کے حالات، آپ کو آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ، آپ کو دنیا کے حالات یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اصل مالک کائنات، اصل آقا وہ جیسے چاہے گا نا ویسی میری زندگی چلے گی. وہ جیسے چاہے گا ویسے ہی میرے ارد گرد کے لوگ ہوں گے، اور وہ جیسے چاہے گا ویسے ہی یہ کائنات چلے گی. جو چیز میرے بس اور اختیار میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونا اور اس کے لیے زیادہ فکر کرنا، اس کے لیے ڈپریسڈ ہو جانا، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت، کائنات کی حقیقت، اور سب سے اوپر بڑھ کر اپنے رب کی حقیقت اور اس کی عظمت کو پہچان لے. اور یہی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے تمام مصروفیتوں کے ساتھ، تمام مسائل کے ساتھ، اور تمام پہلوؤں میں، ہر ڈائریکشن میں کہیں پر بندگی کا دامن چھوڑا نہیں ہے. ہم تو تھوڑی دیر جب تک نماز پڑھتے ہیں، جب تک اس وقت بھی شاید بندے نہیں ہوتے، اس وقت بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے. جہاں پر بندگی اپنی پہچان ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک خودی پیدا ہوتی ہے. تکبر نہیں آتا. تکبر اپنے پہچان کے نہ ہونے سے آتا ہے. اپنی پہچان مل جاتی ہے تو ایک خودی پیدا ہوتی ہے. اور خودی کیا ہے؟ خودی یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو پہچان کر، اشرف المخلوقات کو پہچان کر، انسان اپنی جگہ سے اپنے آپ کو گراوٹ سے روکتا ہے. اپنے آپ کو گراوٹ سے روکتا ہے. اقبال رحمہ اللہ نے کہا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہی عرفان ہے، یہی عرفان ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہی عرفان ہے. تو عرفان میرا سرمایہ ہے، اس کے اوپر بات ہو چکی تھی. تو جہاں یہ خودی ہے وہیں تکبر سے بہت دور ہے یہ معاملہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے دنوں ہم نے جو چیزیں دیکھیں اور پڑھیں، اس میں آپ کی گفتار، آپ کے بات کرنے کا طریقہ بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا اور جانا. کیوں؟
اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ صفت ہے جو انسان کے اندرون کو، میرے اور آپ کے اندر کو باہر نکال دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان آپ کو پہچان جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے پاس بھی ان بولی ہوئی باتوں کا بڑا وزن موجود ہے۔ اب یا تو یہ بولی ہوئی باتیں انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، یا پھر یہ اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایک زبان، جیسا کہ پچھلی بار بات ہو رہی تھی، کہ اللہ نے مرہم کی شکل میں، مسیحا کی شکل میں ہمیں عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسیحائی میں استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مرہم کے لیے استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے استعمال کر لے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بہت کچھ بولتے ہیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے دکھانے، بتانے کے لیے، لیکن ہم کتنا بولتے ہیں دوسروں کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے۔ اور یہ دکھ جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب جیسے ہوتی ہے نا بات کہ کہاں پر موجود ہے، کہاں جائیں، کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی باتیں نہیں کر سکتے؟ کر کیوں نہیں سکتے؟ کہاں جائیں کہ ہمیں کہاں پر، ہمیں میری ضرورت کہاں پر ہے؟ جگہ بتائی جائے جہاں پر کہ ہم مسیحائی کا کام کرنا ہے۔ کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، نہیں کہتا اور کیا کریں؟ ہم نے کہا ایک بار اپنی بصیرت کی آنکھوں کو کھولیں، ایک بار اپنی زندگی سے باہر نکل کے باہر دیکھیں دنیا میں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کیا کرنا ہے۔ پھر وہ انسان صوفے پہ بیٹھ کے یہ بات طے نہیں کی جا سکتی کہ ہم کہاں جائیں، کیا کیا کریں۔ کوئی چیز تو دکھائی نہیں دیتی ہے، نہیں دکھائی دے گی۔ وہ لوگ جو عوام الناس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس دکھ کا انبار ہے، ان کے پاس لوگوں کے لیے تکلیف دہ یہ جذبہ ہے، کاش کہ سب کا دکھ کم کیا جا سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کے ہم فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم تسلی کے دو بول بول سکتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری تکلیف میں، تم اکیلے نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو۔ آپ کو ہم آج ایک ویڈیو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی سکینت پر، آپ سنیے گا، اور خاص طور پر دیندار ہم جیسے لوگوں کو یہ سننے کی ضرورت ہے، جن کو لگتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اب کیا ہے؟ میں تو کر ہی رہی ہوں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہی ہوں نا۔ آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل کانٹیکٹ کتنا تھا اور کیسا تھا، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ محض ایک عبادت گزار نبی نہیں تھے، آپ محض ایک روزہ دار نبی نہیں تھے، آپ محض ایک تہجد گزار نبی نہیں تھے، آپ نے لوگوں کے لیے کیسا مسیحائی کا کام کیا ہے۔ آپ محض وحی کے لینے والے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے محض ایک میسنجر نہیں تھے، ایک پیغامبر نہیں تھے، آپ ایک درد مند انسان تھے۔ اگر دین ہمیں یہ درد مندی نہیں دیتی، دین اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ جوڑتی نہیں ہے، دین اگر لوگوں کی امپورٹنس، یعنی پورے باتوں میں، اور ابھی بھی ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل کانٹیکٹ پڑھیں گے تو یہ بات پتہ چلے گا، باٹم لائن یہ بات پتہ چلے گی ہمارے نبی کے رویے میں کہ آپ نے ہر انسان کو اہمیت دی ہے۔ آپ کی اپنی بڑائی کے باوجود کہ آپ کی بڑائی کیسی تھی،
اللہ نے آپ کو دی، اللہ نے آپ کو ایسی ایسی صفتیں عطا کیں. ہم ایک صفت مل جاتی ہے تو ہمارے مزاج نہیں ملتے، خوبصورتی مل گئی تو مزاج نہ ملے، اچھا بولنا مل جاتا ہے تو مزاج نہیں ملتا، دولت مل جاتی ہے مزاج نہیں ملتا. ہم اپنے آپ کو بہت اونچا تصور کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے اس ذات کے جس کے پاس کیا نہیں تھا، کیا نہیں تھا، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو چیز سب سے بڑھ کر تھی کہ اللہ کے ساتھ اس لیول کا رشتہ اور ناتا اور بندگی جو جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ اس لیول کا رشتہ اور ناتا اور تعلقات جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام سماجی رابطہ یعنی سوشل کانٹیکٹ کیسا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں نا، عام طور پر ان کا رابطہ، ان کا کانٹیکٹ عوام الناس کے ساتھ نہیں رہ جاتا. وہ وقت نہیں نکال سکتے کام جو بڑے کرنے ہوتے ہیں، اور نہ ہر طرف توجہ دے سکتے ہیں. یہ تو بہت کامن سی بات ہے نا. بعض بڑے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. بعض بڑے لوگ ڈرائی ہو جاتے ہیں، خشکی آ جاتی ہے مزاج میں، ہر چیز ان کو بیکار لگتی ہے. لوگوں کے اعتبار سے یعنی ان کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی پسند ناپسند کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی خوشیوں کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے دکھ کو نہیں سمجھ پاتے. تو کیا ہوتا ہے، ڈرائینس آ جاتی ہے مزاج میں. اور پھر اس سے اوپر اٹھ کر کیا ہوتی ہے چیز، انسان کبر کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. میں نے تو یہ میں تو یہ کرتی ہوں، یا میں نے یہ کیا ہے. تو یہ تکبر پھر کیا ہوتا ہے، عوام الناس کے لیول سے اوپر لے جاتا ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا عظمت کا، اس عظیم مقام پر ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے کارنامے، یعنی تاریخی کارنامے ہے نا. آج دنیا بھی جب سلام کرتی ہے تو آپ پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کارنامہ انجام دیا جس کو دیکھ کے دنیا حیران ہے. اور صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں. آپ کا کارنامہ یہ تھا کہ ہر پہلو سے آپ نے نہ صرف انسان کو تبدیل کیا بلکہ پورے ماحول کو تبدیل کیا. اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے قریب تھے، منسلک تھے، اور اپنے پورے گروپ کے ساتھ، اپنی پوری جماعت جو صحابہ کی تھی، اور جو آپ جو ایک رہنما بھی تھے، ایک ہمدرد بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور آپ کے ذات میں اتنی ساری چیزیں جمع تھیں. اس کے باوجود ہر ایک کی ضرورت اور ہر ایک کے ساتھ آپ کا پرسنل کانٹیکٹ ہوتا تھا، پرسنل، اور اس سے ایسے جڑتے تھے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم کوئی نئی بات آپ کو پڑھانے نہیں لگے ہیں. سیرت کا پروگرام پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمارے کان یوزڈ ٹو ہیں، سنی ہوئی باتیں ہیں. کیا کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ وہ سب سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں. اب بتائیں یہ پرسنل کانٹیکٹ کا اور کس لیول کا رشتہ آپ نے بنایا ہر ایک آدمی کے ساتھ، باوجود اتنی ساری مصروفیتوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام اخوت یعنی بردرہڈ کی جو بیس اور بنیاد ڈالی تھی، اس کا اہم تقاضا کیا تھا؟ اس کا اہم تقاضا یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بہت پہلے سے تو یہ معاشرہ اسی طرح
انڈیویجول بیس کا ہے. یہاں پر دکھائی نہیں دیتی یہ چیز کہ لوگ اپنی فیملی بھی، ایون جن کے پاس امپورٹنس نہیں ہے، جن کے پاس اپنی فیملی کی، ہر فرد ایک انڈیویجول بیسس پر یہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بنی ہوئی ہے کہ ہر فرد، ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، ایون اپنے پیرنٹس کے بارے میں، ایون اپنے بھائی بہن کے، ان سے بھی دور ہے، ان سے بھی دور ہے. تو پھر یہاں پر آ کر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی باوجود اس کے کہ بہت کچھ اس کو حاصل ہے، بیسک ساری نیڈ ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود خوشی کیوں نہیں ہے اس معاشرے میں؟ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم کو ضرورت پڑی، اگر میرا کوئی کام ہوا تو ضرورت تو بڑی چیز ہے، اب تو معاملہ یہ کہ خوشی میں بھی شریک ہونے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی خوشی سے کسی کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی. تو یہاں پر جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فضا ہے، یہ ایسی جو سوسائٹی، اگر اس بنیاد پر کوئی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہاں پر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، انسان مضطرب اور بے چین رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اصل جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں اس فضا کو، اس ایٹماسفیئر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آج آپ دیکھیں جتنا ہمیں انسانوں سے دور رہنے کے لیے، اس وائرس کی وجہ سے دور رہنے کی ایک پریکاشن سکھائی جا رہی ہے، اور ضروری بھی ہے، لیکن اتنا ہی لوگوں کو کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کون صحیح ہے، کس کی طبیعت صحیح ہے، کس کی نہیں ہے، ہم میں سے کس کو کیا کون سی ضرورت ہے. اور کتنے لوگ آج کتنے حالات کی وجہ سے ایموشنلی، فائنینشیلی اور فزیکلی کتنی نیڈ میں ہیں، کتنی نیڈ میں ہیں. تو آج یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مسیحائی تھی لوگوں کے لیے، پڑھ کے محض گزرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلیں. محض یہ تو ضرور ہے الحمدللہ ہم بعض گروپس میں جڑتے ہیں اور بعض گروپ جڑے ہوئے رہتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی خبر خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گروپ کی خبر خیریت معلوم رکھتے ہیں، لیکن معاملہ اس سے بھی اور اوپر اٹھنا چاہیے. محض جان پہچان کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو دیکھتے ہیں، آپ نے کیسے یہ محبت کی فضا بنائی، آپ نے کیسے امپورٹنس دیا ہے دوسرے کو. آپ کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو سلام کہتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے. سنی ہوئی بات ہے، جانی ہوئی بات ہے، میرے اندر موجود ہے یہ بات، یہ اصل سوچنے کی بات ہے. کسی کو پیغام بھجواتے تو ساتھ ہی سلام ضرور کہلواتے، کسی کا سلام پہنچایا جاتا تو بھیجنے والے کو بھی اور لانے والے کو بھی جدا جدا سلام کہتے. بچوں کے ٹولی اور ان کے گروپ میں سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے، عورتوں کی جماعت کے قریب سے نکلتے تو ان کو سلام کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کہتے. اپنے دوستوں سے مصافحہ بھی کرتے اور گلے بھی لگتے، اور مصافحے سے اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے یہ والی بات، اور یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کو دیکھیں اور آپ کی اس محبت کو دیکھیں، آپ کی اس لوگوں کو، سامنے والے کو اہمیت دینے کو دیکھیں.
یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر گھر کرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں گھر کرتی۔ آپ لمبی لمبی باتیں کریں لیکن آپ اس شخص کو، اس انسان کو اہمیت نہ دیں۔ مسافے سے ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک کہ دوسرا خود ہی اپنا ہاتھ الگ نہ کرتا۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے اور کوئی آپ سے کچھ کہتا، آپ اس کی طرف جھکے رہتے یہاں تک کہ وہ انسان اس وقت تک جھکے رہتے جب تک کہ اس انسان کی ضرورت پوری نہ ہو جاتی، جب تک کہ وہ خود سیدھا نہ ہو جاتا۔ تو آپ کے اس، ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں نا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا، تیرے سور و بدر کے دور کے میں ورق پلٹ کر گزر گیا۔ مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ ہم یہاں پہنچ گئے، ہم یہاں پہنچ گئے، ہم یہ بھول گئے کہ ان تمام باتوں کو پڑھنے کا مطلب، جاننے کا مطلب، سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ اور اگر ہم ذرا سا یہ جو ساری تکالیف جو لوگوں سے لوگوں کو ملتی ہیں، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے ملتی ہیں، دوستوں کو دوستوں سے ملتی ہیں، اس میں ذرا سی اگر ہم توجہ کر کے سامنے والے کو تھوڑی سی اہمیت دینا سیکھ جائیں، ساری تکالیف دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو ہم لوگ اذان کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ آگے بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، جس میں ہم نے یہ دیکھا اور یہ سیکھا کہ آپ مصافحہ کرتے یا کسی کی بات سننے کو اگر اس کی طرف جھکتے تو پھر دوبارہ اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ الگ نہ کر لیتا یا خود اپنی بات پوری کر کے مطمئن نہ ہو جاتا۔ مجلس میں جاتے تو کسی کا انمیوٹ ہو گیا فون، جو لوگ کے ویب سائٹ سے آتے ہیں ان سے پلیز رئیسہ باجی یا کوئی اور دیکھ لیں اپنے فون کو۔ مجلس میں جاتے تو اس بات کو ناپسند کرتے کہ صحابہ تعظیم کے ساتھ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جاتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا غیر اسلامک ایک طریقہ رائج ہو گیا ہمارے پاس، کہ جب اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے ٹیچر آئیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ ادب و آداب کے لیے کھڑا ہونا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس کو رواج دیا جائے تو سامنے والا اس پسند پر آ جاتا ہے، سامنے والی کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ جب وہ آئے تو سامنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، جب ٹیچر داخل ہو تو اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا، صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا اور عزت اور تعظیم دینے والی کوئی دوسری قوم نہیں آ سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معزز کوئی انسان، اشرف کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ جب آپ نے اپنے لیے اس بات کو ناپسند کیا، بلکہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم کیا ہے، جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو خود پسندی ہے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اس سے ہر جگہ روکا گیا ہے، اور اس درجے روکا گیا ہے کہ یہ اتنا خطرناک ہے۔ انسان کی خود پسندی اس کو یہاں تک لے جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی کس کو کہتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں ہیں جو
انسان کی طبیعت کے اندر سادگی پیدا کرتی ہیں کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا، آپ نے کبھی بھی بیچ میں اعلیٰ اور مقام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی جہاں جگہ مل جاتی آپ بیٹھ جاتے، اور آپ نے کہا کہ اجلسو کما یجلس العبد، میں اسی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں جس طرح اللہ کا ایک بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اٹھنے بیٹھنے میں بندگی، اٹھنے بیٹھنے میں بندگی کس لیول کی عبدیت ہے، کس لیول کی بندگی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو بندگی کے خلاف ہے۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اپنے زانو ساتھیوں سے بڑھا کر نہ بیٹھتے، کوئی آتا تو اعزاز کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، آنے والا جب تک خود نہ اٹھتا آپ مجلس سے الگ نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ باتیں بہت آسان لگتی ہیں، بہت آسان لگتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے اوپر توجہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنی نمازوں پر توجہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں تو کچھ خاص معاملات میں ہم کوشش کر لیتے ہیں، کچھ خاص عادات میں، لیکن ہر وقت اپنے بندہ ہونے کا خیال اور دوسروں کی دلجوئی کرتے رہنے کا خیال، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے، جو آج کے دور میں یہ مزاج ہم کھو چکے ہیں۔ ہر کوئی اپنی بڑائی ہانکنے میں لگا ہوتا ہے، کوئی دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی دوسرے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اور میں، ہم اس معاشرے میں ڈھل چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دل نہیں جڑتے، یہی وجہ ہے کہ ہم اجنبی کہاں پر رہتے ہوئے بھی اجنبی رہتے ہیں۔ ہم ایک مسلمانوں کے جیسے جب ہم نے گھر لیا تھا تو یہی میری خواہش تھی، ہم ایک مسلمان محلے سے اٹھ کے آئے، اور میری یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی لوگوں کے پاس لے جائے جہاں پر کچھ مسلمان ہوں، میری جیسے آپس میں ان کی وجہ سے ہمیں تنہائی کا احساس نہ ہو، ایسا لگے کوئی اپنا بھی موجود ہے۔ اور اس میں کتنے گھر ایسے ہیں، ہم لوگوں کا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے جس میں کہ ہم پڑوسیوں کی ایک دوسرے کی خیریت کم سے کم لکھ کے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں کہ سب ایک دوسرے کو جانیں کہ بھائی ہم سب خیر کے ساتھ ہیں، کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہی بھی نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے اتنا بھی پارٹیسپیٹ ایک جملہ لکھنے کے لیے بھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ کبھی آپ آئیں اور کبھی وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ کو پوچھیں یا آپ کی خیریت جانیں، جب پوچھا جاتا ہے تو ایک جملہ بھی نہیں لکھنا چاہتے، حالانکہ اس گروپ میں موجود ہیں، اور بار بار اس تاکید کے بعد کہ بھائی سب کوئی لکھے تاکہ سب کی طرف سب کی خیریت پتہ چل جائے کہ ہر کوئی خیریت کے ساتھ ہے، ہر کوئی ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی بادر نہیں ہوتے کہ ہم دوسروں کی خیریت تو نہیں، کم سے کم اپنی خیریت، کوئی پریشان ہے، کوئی فکر میں ہے، کوئی چاہتا ہے جاننا تو کم سے کم اپنی خیریت ہی بتا دیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کو آپ دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اہل مجلس کی گفتگو میں، اگر مجلس میں جب بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا موضوع نہ چھیڑتے جو مجلس کا موضوع نہ ہوتا، بلکہ کیا، جو سلسلہ کلام چل رہا ہوتا اسی میں شامل ہو جاتے، جو باتیں صحابہ کرتے آپ اسی میں شامل ہو جاتے۔ چنانچہ نماز صبح کے بعد مجلس رہتی اور اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے خوب باتیں ہوتی، جاہلیت کے قصے چھڑ جاتے، ان پر خوب ہنسی بھی ہوتی،
صحابہ رضی اللہ عنہم شعر بھی پڑھتے. جس موضوع سے اہل مجلس کے چہروں سے اکتانے کا اثر محسوس ہوتا اسے بدل دیتے. ایک ایک فرد مجلس پر توجہ فرماتے تاکہ کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ کسی کو اس پر آپ نے فوقیت دی ہے. اللہ اکبر. دوران تکلم کوئی شخص غیر متعلق سوال چھیڑ دیتا تو اسے نظر انداز کر کے گفتگو جاری رکھتے. صحیح بخاری میں ہم یہ بات کتنی جگہ پڑھ چکے ہیں. اور سلسلہ پورا کر کے پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی اس کو نگلیکٹ نہیں کرتے، نظر انداز نہیں کرتے، لیکن جو طریقہ تھا، جو بات کرنے کا ادب و آداب ہے وہ سکھاتے کہ درمیان میں ٹوکا نہیں جائے گا، اور اگر درمیان میں کوئی بات آئے گی تو اپنی بات کو روکا نہیں جائے گا. خطاب کرنے والے کی جانب سے اس وقت تک رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود رخ نہ پھیر لیتا. کان میں کوئی سرگوشی کرتا تو جب تک وہ بات پوری کر کے اپنا چہرہ نہ ہٹا لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا سر اسی کی طرف جھکائے رکھتے. کسی کی بات کو کبھی نہیں کاٹتے الا یہ کہ حق کے خلاف ہو. اس صورت میں یا تو ٹوک دیتے یا چہرے پر ناگواری آ جاتی یا اٹھ کر چلے جاتے. ناپسند تھا کہ کھڑے کھڑے کوئی اہم بحث چھیڑ دی جائے. ناپسندیدہ باتوں سے یا تو اعراض فرماتے، ورنہ گرفت کرنے کا عام طریقہ یہ تھا کہ براہ راست نام لے کر ذکر نہ کرتے، بلکہ عوامی انداز میں اشارہ کرتے یا جامع طور پر نصیحت کر دیتے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں نا. آپ کا طریقہ تکلم کیا ہوتا تھا تب ایسی حالت میں جب آپ اصلاح کرنا چاہتے تھے؟ آپ کیا کہتے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے اور ایسے کرنے لگے ہیں. ناپسندیدہ آدمی کے آنے پر بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے. چنانچہ ایک بار کوئی آیا جسے آپ نے اپنے گروہ کا برا آدمی سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی سے بات چیت کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ شخص بدترین آدمی کا مقام پائے گا جس سے لوگ اس کی بدسلوکی کے ڈر سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. جس سے لوگ اس کی بدسلوکی کے ڈر سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو یہ ہے معاملات، یہ ہیں معاملات. انسان کو بعض انسان ایسا ڈرا دیتے ہیں، انسان کہتا ہے بس ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے. بات کریں گے خواہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات، کوئی نہ کوئی ایسی، یعنی بعض لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ جس راستے چلیں گے وہ اس راستے بالکل نہیں آئیں گے. کتنی بھی آپ سیدھی اور صحیح بات کریں وہ آپ کے اپوزٹ سائڈ سے ہی آئیں گے. تو پھر انسان، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراض برتتے تھے، درگزر کا معاملہ کرتے تھے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ضروری ہے. بات چیت بند نہ کی جائے، لیکن ایسے لوگوں کی پرسنالٹی، ایسے لوگوں کے جو ہے وہ شخصیت اور ان کی طبیعت کا پتہ چل جائے تو انسان خواہ مخواہ کی ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں سدھریں گے، ہم صحیح نہیں ہوں گے. ان سے ایک ڈسٹینس کے ساتھ اپنے معاملات کو چلایا جائے تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کی دائیں جانب کھڑے ہو کر اطلاع دینے اور اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کہتے. جواب نہ ملتا تو بغیر کسی تکلیف کے واپس چلے جاتے. رات کو کسی سے ملنے جاتے تو اتنی آواز میں سلام کہتے کہ اگر وہ جاگتا ہو تو سن لے اور سو رہا ہو تو نیند میں خلل نہ آئے. رات کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. انسان سوتے ہوئے انسان کی جو ہے وہ اس کی تکلیف کا دھیان رکھنا کہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے، یہ بہت ضروری ہے. ہم جاگ رہے ہیں یا جاگ گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دیں. اور یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے یہ جو گھر ہوتے ہیں اس میں
دیوار تو ساری چونکہ لکڑی کی ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ بھی بات کریں ہر جگہ آواز ایسے پہنچتی ہے جیسے وہیں پر بات ہو رہی ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سونے کے وقت میں سوئیں اور جاگنے کے وقت میں جاگیں، تاکہ دوسروں کو ہمارے جاگنے سے تکلیف نہ ہو، کوئی اتنا ہنگامہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کے نیند میں خلل ہو. الحمدللہ ہم یہ سب کچھ خیال کرتے ہیں، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کتنی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. الحمدللہ. اسی طرح